السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، راہ نور کے آج کے ایپیسوڈ میں اس اہم شخصیت کا تذکرہ کہ جن کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل نہ دین مکمل، مولا علی کی آج یوم شہادت ہے۔ مولا علی کی آج یوم شہادت ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کو رب نے کیا مقام عطا فرمایا اور شہادت کیسے ہوئی، اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے بچپن سے ہی اپنے ساتھ رکھا۔ سب سے زیادہ دو شخصیات کو آقا کریم کے قدموں میں وقت گزارنے کا موقع ملا، ایک مولا علی کو اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی اسلام سے پہلے، بہت پہلے آقا علیہ السلام کی دوستی میں، اور مولا علی تو پلے بڑھے ہی آقا کریم علیہ السلام کی کفالت کے اندر۔ مدینہ منورہ میں جب انصار اور مہاجرین کی جوڑیاں بنائیں تو مولا علی پوچھنے لگے، آخیت بین اصحابک ولم تو آخی بینی و بین احد، آپ نے صحابہ کرام کی جوڑیاں بنائی ہیں، میری جوڑی کسی کے ساتھ نہیں بنی۔ آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخر میں میرا ہی جوڑی دار ہے۔ یہ اتنی بڑی شان کے جملے۔ اور ایک مولا علی بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے، سلونی ما شئتم، یہ آج تک کوئی جملہ کہہ نہیں سکا، اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا کہ جو پوچھنا پوچھو، بلکہ حقیقت پر مبنی یہ چیز تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر اور اس کے دروازے مولا علی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو مولا علی خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عفیفہ کائنات، جن کو راضی کرنا، جن کو راضی رکھنا ایمان کی بنیاد بنا دیا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جن سے یہ ناراض اللہ بھی ان سے ناراض، مرضیہ ان کی صفت بنا دیا۔ فاطمہ اس کو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، یہ خود بھی جنت میں جائیں گی، اور جو جو بی بی فاطمہ سیدہ کائنات سے دلی طور پر پیار کرے گا، ان سے محبت کرے گا جیسے کرنے کا حق ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اس محبت کے صدقے سے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ بی بی فاطمہ کے نام کا ترجمہ ہی یہ ہے۔ تو تشریف فرما تھے، بی بی فاطمہ اس طرف، مولا علی اس طرف، آقا کریم کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی حسنین کریمین کو بلایا، اور آپ نے چادر کو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی چادر کو یوں کھولا اور چاروں کو اپنے ساتھ لے لیا، اور فرمایا ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ میرا مبارک گھرانہ ہے، یہ میرا مبارک گھرانہ ہے، من احبنی، اور ساتھ یہ جملہ فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، حسن حسین دو شہزادوں کی، حضرت امام حسن حسین کی طرف اشارہ کیا، جو ان سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان دونوں بچوں کے والد اور والدہ یعنی مولا علی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت، ان سے پیار کرے۔ یعنی 5 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، مجھ سے، حسنین کریمین سے، بی بی فاطمہ اور مولا علی سے، 5 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ان سے محبت کرے، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ناموں پہ نام رکھنے کی، اور ان کے لیے اپنی، جیسے اپنی ذات کے لیے پیسے نکالتے ہیں، خرچہ نکالتے ہیں، تلاش کریں اپنے گرد و نواح میں۔ بڑے منت اور سماجت سے میں یہ عرض کروں گا، صدقہ زکوٰۃ خیرات کو سائڈ پہ رکھیں، جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں ایک الگ اکاؤنٹ بنائیں، جہاں سعادات ملے ان کی خدمت میں منت سماجت کر کے ان کو کچھ پیش کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے گھرانے میں اس گھرانے کی برکت سے کیا رحمت نازل فرمائے گا۔ 17 رمضان کو مولا علی پر حملہ ہوتا ہے، اور وہ ظالم
جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، من اشقی الاخرین، میری امت کا سب سے بڑا شقی بدبخت انسان کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یوں، بالکل مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، قاتلک، جو میرے علی کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، وہ میری امت کا سب سے بڑا مجرم، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ تو اندازہ کریں ان لوگوں کا ظرف اور ان کا فتویٰ دینا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے، گستاخ رسول کے فتوے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اقضاہم علی، پورے صحابہ میں یہ صفت صرف مولا علی کو ملی کہ پوری دنیا کے ججز، فیصلہ کرنے والے، قضا والے، قاضی ایک طرف، اور مولا علی کو رب نے جو فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ مسند احمد کی روایت ذرا سنیے کہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں، سئل علی عن الخوارج، خوارج کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ یعنی جو خوارج نکلے تھے مولا علی کی جان کے پیچھے جو پڑے ہوئے تھے، تو پوچھا کیا جا رہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امشرکون، کیا یہ مشرک ہیں؟ تو آگے سے کہا من الشرک فروا، وہ تو شرک سے بیزار ہیں، شرک کرنے والے یہ نہیں ہیں۔ پھر پوچھا گیا منافقون، کیا یہ منافق ہیں؟ تو فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں یہ منافق بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں۔ تو پوچھنے والے جسے کہتے ہیں سر پکڑ کے، نہ یہ مشرک نہ یہ منافق، پھر یہ ہے کون؟ اللہ اکبر۔ فتویٰ دینا کتنا احتیاط والا کام ہے، اللہ کا واسطہ فتوے دینا چھوڑ دیں۔ ذرا دیکھیے کائنات کے سب سے بڑے مجرم کی بات ہو رہی ہے، اور کہنے والے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا یہ مشرک؟ فرمایا نہیں۔ کیا یہ منافق؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے فما ہم، نہ یہ مشرک ہیں نہ یہ منافق ہے، پھر ہیں کون؟ اتنا بڑا ظلم اور جرم کر رہے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا جو جرم ہوگا وہ مولا علی کی شہادت ہوگی، اور مولا علی کو قتل کرنے والا جو ظالم ہوگا وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ اس کا سوال کیا جا رہا ہے، خود مولا علی سے کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بغوا علینا، بغاوت پہ اترے، نہ کفر کا فتویٰ لگایا، نہ منافقت کا فتویٰ لگایا، نہ مشرک کا فتویٰ لگایا۔ اللہ کا واسطہ ہے، ہم جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت، اہل تشیع، ایک بات ادھر سے لی ایک بات ادھر سے لی، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ اہل فتویٰ کا کام ہے، انہی کو کرنے دیں، ہم بیچ میں نہ آئیں۔ ہاں جو واقعی اسلام کی جو شاعر ہیں اس کو کراس کر رہا ہے، وہ کفر پہ ہے، تو اس کو کافر کہنا اس کا بھی حکم ہے۔ اور جو روٹین میں ہم جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یہ اس سے ہم بچیں، جیسا کہ مولا علی کی تعلیم سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسری بات، جب اس ظالم نے وار کیا، مجرموں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے، جب اس نے وار کیا سر مبارک کے اوپر، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جدا تو نہیں ہوئے لیکن اس ضرب زور سے ماری کہ 2 ٹکڑے ہونے والے تھے، اور اسی کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی ضرب لگی اور عبد الرحمن ابن ملجم اتنی عبادت کرتا تھا کہ ساری رات مصلی پہ رہتا، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا، تلاوت کرتا رہتا، روزے رکھتا۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک دل اندر سے نہ پھرے تو ظاہری عبادت سے کام۔ اس لیے قرآن نے ان الذین آمنوا، پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، وعملوا الصالحات، پھر اعمال کا۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، خالی ایمان بھی کافی نہیں، خالی اعمال بھی کافی نہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ صرف اعمال کو لے کے چل رہا تھا، جیسے بعض دفعہ ہم خالی تسبیح لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی بعض دفعہ حج کر کے آ جاتا ہے کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا میں جو مرضی کروں۔ نہیں، ایسے مت کریں، ہماری نسبت بھی کہیں اور جا رہی ہے۔ تو یہ عبادت کی اس کی کیفیت، اور دوسری طرف کیا کر رہا ہے، مولا علی کے سر پہ یوں وار کیا، سر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس حالت میں پورا خون جسم سے لت پت ہے، پورا جسم خون سے لت پت ہے۔ اس حالت میں بلایا اور اپنے بچوں کو بلا کے پتہ کیا کہا، یہ قیدی ہے، مجرم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے سلوک کا حکم ہے، اطعموہم، اور حکم کہہ دیا کہ ان کو کھانا دینا تو گرم دینا، بستر دینا تو نرم دینا۔ ذرا اندازہ کیجئے کائنات کا سب سے بڑا مجرم، اور ہم ذرا دائیں میں اپنے ذرا معاشرے میں ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا
ملزموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ نہیں، ملزم جس پہ بھی الزام ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آتے ساتھ ہی کیا سلوک ہوتا ہے، ہماری زبانوں کے رویے کیا ہیں اور ہمارے عملی طریقہ کار کیا ہیں۔ اس لیے مولا علی کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مجرموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تاکہ وہ جرم، حالانکہ اس نے جرم سے باز نہیں آنا تھا اور ہمیں اپنے دل دماغ میں بٹھا لیا ہوا ہے فلاں ہمارا دوست، فلاں ہمارا عزیز، فلاں اس نے تو باز آنے نہیں، بھئی جس نے نہیں آنا تھا اس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے، اور ہم جس کے باز آنے کے 100% چانسز ہیں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور آخری جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے پھر حاضر ہوتے ہیں۔ راہ نور میں خوش آمدید۔ آپ کے مسائل اور کا حل، چونکہ آج شہادت علی، مولا علی کا شہادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شان ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ ایک چیز بڑی پوچھی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی تھی، اور اپنے بچوں کو کوئی وصیت کی ہو تو وہ ذرا بتا دی جائے۔ تو ایک خطبہ بڑا خوبصورت ان کا ملتا ہے، اپنے بچوں کو جو تربیت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور ان کی برکت سے میرے آپ تک بھی پیغام پہنچایا۔ اور وہ کیا پہنچایا؟ فرمایا یا حسن و یا حسین، اے میرے بچوں، و جمیع ولدی، اور قیامت تک اہل بیت اطہار کا جو مبارک خاندان چلتا رہنا ہے ان کو بھی مخاطب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آپ جیسے عام بندوں کو بھی شامل کیا۔ وَمَن بَلَغَهُ بِكِتَابِي، جن تک میرا پیغام پہنچے، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں، غور سے سن لیں۔ علیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ سارے گناہوں کو چھوڑنا، اور خاص طور پر حسن سے پوچھا گیا کہ سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا، آپ نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر دونوں شہزادوں نے تقوی سیکھا۔ تقوی ہے کیا؟ فرمایا تقوی یہ ہے اللہ ترا نفس کا خیرہ، تمہیں اپنے نفس کی، اپنی ذات کی کوئی خیر، کوئی خوبی نظر نہ آئے اور سامنے والے کی خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہیں متقی بنا دیا، بلکہ اپنی خوبی نہیں دیکھنی اور دوسروں کی خامی نہیں دیکھنی۔ اس کو اور آسان کر لیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہیں، اپنی خوبی نہیں دیکھنی، یہ تقوی ہے۔ ایک وصیت تو یہ فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ان صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، آپس کی صلح، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، یہ اللہ کے کاغذوں میں افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج، نماز، روزہ، حج، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں جو انسان کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے وہ آپس کا جوڑ اور آپس کی محبت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ کیونکہ ان سے پیار ایمان کا حصہ ہے، اگر کوئی ان سے پیار نہیں کرتا تو وہ ایمان سے فارغ ہے۔ آقا کریم نے خود بھی فرمایا اور مولا علی نے خود بھی فرمایا، دو حدیثیں۔ یہ بڑا سوال کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم کس پہلو کی طرف جائیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے علی، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، اب غزت الیہود حتی بہتوا امہ، کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی کہ حتیٰ کہ ان کی اماں حضرت مریم کے اوپر بہتان لگا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عیسائیوں نے ان کے ساتھ، نصارہ نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو رب کے ساتھ جا کے جوڑ دیا کہ جو اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اللہ ہمارا خدا ہے، حضرت عیسیٰ خدا ہیں، حضرت مریم، تو ان کو وہاں لے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، آپ کے اعتبار سے بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری امت میں دو طبقے بنیں گے اور دونوں ناکامی کی طرف جائیں گے۔ جو آپ سے نفرت کریں گے وہ بھی برباد ہوگا، اور جو آپ کو اس درجے تک لے جائے جو درجہ رب نے نہیں دیا، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تک لے کے چلے گئے، وہ بھی تباہی کی طرف چلے گئے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور حضرت مولا علی کا خود یہ فرمان ملتا ہے، علی قال علی یہلک فی رجلان، کہ میری نسبت سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، محب مفرط و مبغض مفرط، جو مجھ سے بہت زیادہ نفرت
نفرت ان سے تھوڑی کریں گے تب بھی تباہ ہو جائیں گے. لیکن یہاں جو لفظ ہے کہ افراط و تفرید کا جو شکار ہوں گے، ان سے نفرت جو کرے گا وہ بھی تباہ، اور ان سے محبت کرنے میں بھی اس درجے میں لے جائے گا جس درجے میں اللہ نے ان کو نہیں رکھا ہوا، اپنی طرف سے ہی، اپنے ذہن سے ہی کہ میں ان کو یہ مانتا ہوں، فرمایا وہ بھی تباہ ہو جائے گا. یہ حضور کا بھی فرمان، مولا علی کا بھی فرمان. لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ ہم نے جن سے پیار کرنا ہے، محبت رکھنی ہے، اپنا سب کچھ نچھاور کرنا، وہ اہل بیت اطہار ہیں. اور کیوں نہ کریں، اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. اور صحابہ کرام نے عملاً کر کے بتلایا. شیخ الحدیث صحابہ میں سب سے زیادہ جن سے احادیث مروی ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ حسین تشریف لائے سفر سے، تو اپنی سر سے دستار اتاری اور ان کے جوتے صاف کرنے لگے تو وہ رو پڑے. رئیس المحدثین جن کو کہا جاتا ہے، وہ جوتے صاف کر رہے ہیں. پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رو پڑے. چچا جان بھی نہیں، تایا جان بھی، اور استاد بھی، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث پیش کرنے والے. تو کیا کہا کہ میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے کہ جو تم سے پیار کرے گا وہ اللہ کے نبی سے پیار کرے گا، اور جو اللہ کے نبی سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کرے گا. تو آپ لوگوں سے پیار کرنا گویا کہ حضور علیہ السلام سے پیار کرنا ہے. تو صحابہ کرام اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کی مثال اور نمونہ نہیں ملتا. اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے صحیح معنوں میں پیار اور محبت کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے کریم رب، ہم سب کے صغیرہ کبیر امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، آقا کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کے دروازے ہیں. یا اللہ، ہمیں بھی اس علم کا کو ذرہ نصیب فرما جو آپ نے مولا علی کو نصیب فرمایا. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ، ان کی روش پہ، ان کی غلامی میں یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جیسے انہوں نے زہد والی، تقوی والی، للہیت والی اور ہر ایک کو جوڑنے والی، حتیٰ کہ اپنے قاتل کے بارے میں بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھانا دینا تو گرم دینا، بستر دینا تو نرم دینا. مجرموں کے ساتھ یہ سلوک بھی کو کر سکتا ہے. یا اللہ، یہ درس ہمیں اس مبارک گھرانے سے ملتا ہے کہ پیار یہ ہوتا ہے، محبتیں یہ ہوتی ہیں. یا اللہ، ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرما، ہمیں بھی محبتیں بکھیرنے والا بنا، نفرتوں کا خاتمہ فرما. اے کریم رب، جتنی خیریں آقا کریم نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما برحمتک یا ارحم.